اچھا بخاری صاحب، اسرائیل امریکہ سے ناراض لگتا ہے کہتے ہیں ہمیں سائیڈ لائن کروا کے مشرق وسطیٰ کے دورے پر کیوں چلے گئے؟ کہ اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ امریکہ اب حماس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے اور انہوں نے ایک امریکی قیدی بھی رہا کروا لیا ہے؟ دیکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ وہ سب کچھ کیا ہے جو اسرائیل کی خواہش ہوتی تھی، بلکہ اکثر اوقات تو امریکہ ان کی خواہشات سے بھی آگے چلا جاتا تھا۔ لیکن ٹرمپ جو اپنے الیکشن کمپین میں یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ میں جنگیں ختم کروں گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں مذاکرات کس نہج پر ہے۔ غزہ کے حوالے سے بھی مذاکرات کا ری انیشیٹ ہونا اس کی وجہ ٹرمپ ہے۔ انڈیا پاکستان کی جنگ ختم کرانے میں ٹرمپ کا رول ہے۔ سو وہ آئے ہیں یہ دعویٰ لے کے کہ میں جنگیں ختم کروں گا، تو اس اعتبار سے میرے خیال سے ان کو یہ محسوس ہوا، انہوں نے فیل کیا، ان کے پالیسی میکرز نے بتایا کہ صرف اسرائیل کی بات سننے سے بات نہیں بڑھے گی، آپ مشرق وسطیٰ میں دیگر جو ممالک ہیں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی انٹریکشن کریں۔ Therefore, he decided to come straight to Middle East to visit 4 states of the Middle East. اب وہ کر رہے ہیں۔ اس پر اسرائیل کا نالا ہونا سمجھ میں آتا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں اصل میں ان کے نالا ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے براہ راست حماس سے یعنی تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو واحد امریکی قیدی ان کی قید میں تھا اس کو انہوں نے رہا کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ امریکہ کے کہنے پر اگر حماس نے یہ کیا ہے تو حماس کو کچھ رعایت تو ملے گی نا، اور رعایت کہاں ملے گی؟ یہ جو قحط زیادہ صورتحال ہے وہاں، جو امداد باہر سے نہیں پہنچ رہی ہے، اگر امریکہ امداد کا راستہ نکال دیتا ہے، ایجپٹ کو کہہ کے وہ کوریڈور کھلوا دیتا ہے رفح والا، تو جان پڑ جائے گی ایک مرتبہ پھر سے حماس میں۔ تو ہم دیکھنا یہ ہے کہ کوڈ پرو کو ہے کیا، وہ بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ میرا خیال ہے اس میں زیادہ دیر نہیں صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ حماس میں بھی اتنی سکت ہے کہ وہ کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ دیکھیے، حماس انسانوں کے ایک گروپ کا نام نہیں ہے، حماس ایک سوچ کا نام ہے، اور ایک سوچ جو جد و جہد آزادی پر یقین رکھتی ہو، اس کو نہ مارا جا سکتا ہے نہ دفن کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک دن فلسطینی ریاست بنے گی، یہ آپ لکھ لیں، یہ ڈیوائن لا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسیوم کر لینا، اگر یہ اسیوم کر لیا ہو کہ ہم نے حماس کو ختم کر دیا، تو پھر اسرائیل غزہ میں کیا کر رہا ہے؟ وہ آج بھی 80% آف دا غزہ از آلریڈی اوور۔ یہاں تک کنڈیشن آ گئی ہے کہ وہاں پر قحط پڑ گیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ 1948 سے لے کے اب تک 5 جنگیں ہوئی ہیں بڑی، جی، 5 جنگوں میں فلسطینیوں کو نیست و نابود کرنے کی کوئی کوشش واگزار نہیں کی اسرائیل نے۔ صابرہ شتیلہ کے کیمپوں کے اوپر جس طرح سے اندھا دھند بمباری کر کے ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا، سب مثالیں سامنے ہیں۔ لیکن کیا حماس ختم ہوئی؟ کیا حزب اللہ ختم ہوئی؟ کیا اسلامی جہاد ختم ہوئی؟ نہیں۔ یہ سوچ کا نام ہے۔ سوچیں اس طرح بمبوں کے ساتھ دفن نہیں کی جا سکتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی اسرائیل حماس کے ری ایکشن سے ڈرتا ہے۔ کدھر ہے؟ قبرستان بنا دیا نا سارا غزہ، لیکن آپ دیکھیں وہاں کے ملبوں سے ریزسٹنس نکل رہی ہے۔ ابھی پرسوں کی خبر نہیں تھی کہ اسرائیل کے 2 فوجی مارے گئے ہیں وہاں ایک دھماکے میں؟ تو ریزسٹنس موجود ہے، سکیٹر ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے، کونوں قدروں میں جا کے چھپ گئی ہے۔ جی بخاری صاحب، پروگرام کا ٹائم کم ہے، اس امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ غزہ میں بھی جنگ بندی ہو جائے اور وہاں پر جو بقیہ لوگ ہیں ان کی زندگی کے لیے لوگ آواز اٹھائیں، اور مسلم حکومتیں خصوصاً اس کے لیے اپنا رول پلے کریں۔